فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے استقبال رمضان۔ یہ لفظ ہی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے چند سالوں سے یہ اس کا آغاز ہوا ہے۔ ہم کسی چیز کی نسبت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، یہ بالکل ہمیں بغیر دلیل کے نہیں کرنے چاہیے۔ جان بوجھ کر روزہ کھولنے کی سزا بہت بڑی ہے۔ ایک آدمی یفطرون قبل تحلت الصیام، جو روزہ پورا ہونے سے پہلے افطار کرنے والے ہیں، حدیث میں ان پر بڑی شدید سزا کی بات آئی ہے۔ روزے کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ ایک عبادت ہے، بالکل، اور عبادت میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے سحری کرنی ہے، تمہاری سحری میں برکت ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اور پھر نماز کے بغیر روزے کا کیا تصور رہ جاتا ہے؟ بالکل، جو آدمی سحری نہیں کرے گا، اگر وہ سویا ہی رہ گیا تو نماز کے بغیر تو روزے کا تصور کیا ہوگا؟ اگر تر مسواک ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خشک ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ وقت متعین کرتے ہیں کہ جی عصر سے پہلے کر لیں گے تو ٹوٹ جائے گا، عصر کے بعد کریں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں تراویح پڑھا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا ایک مختصر اور جامع سا جواب دیا کہ آپ علیہ السلام رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ایک بار پھر اپنے پورے جوبن کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس برکتوں والے مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے اس سے متعلقہ جو شرعی معلومات ہیں اور صحیح اور مستند معلومات ہیں ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے، لیکن ہم لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے سے محروم رہ جائیں۔ تو اسی سلسلے میں نہا اسٹوڈیو میں آج کا یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جماعت کے مفتی عطاء الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ تو شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی اور علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا، رمضان مبارک کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ تو میں ناظرین کے سامنے جو سوال عام طور پر معاشرے میں پوچھے جاتے ہیں روزے اور رمضان کے تعلق سے، تراویح کے حوالے سے، تو وہ چند سوال لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کتاب و سنت میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو شیخ صاحب، سب سے پہلا جو سوال روزے سے متعلق ہے وہ یہ ہے، بلکہ رمضان مبارک سے متعلق ہے، کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے استقبال رمضان، اور رمضان کی آمد سے پہلے لوگ پروگرام کرتے ہیں اور ان کا عنوان رکھا جاتا ہے استقبال رمضان کا جلسہ، پروگرام وغیرہ، بلکہ اس موضوع پر خطبات بھی دیے جاتے ہیں ہماری مساجد میں، اور ایک روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں استقبال رمضان کا روزہ، رمضان کی آمد سے پہلے۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ رہنمائی فرمائیے کہ اس اصطلاح کی کیا حیثیت ہے اور ایسے روزے کی کیا حیثیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم۔ اس حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے استقبال رمضان کی، تو استقبال رمضان کے متعلقہ جو اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ ایک خطبہ نقل کیا جاتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے رمضان کے آغاز میں خطبہ دیا، لیکن اس کی سند بھی درست نہیں ہے۔ جی۔ تو اس حوالے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے چلے جائیں تو تاریخ کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی بھی سلف صالحین اسپیشلی طور پہ یہ استقبال رمضان کی اصطلاح استعمال کرتے ہوں۔ جی۔ یہ لفظ ہی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے چند سالوں سے یہ اس کا آغاز ہوا ہے، وگرنہ اس حوالے سے استقبال رمضان کا کوئی اسپیشل سلسلہ
یا استقبال رمضان کے حوالے سے اسپیشل کوئی پروگرامز کا اہتمام، یہ سلسلہ کتاب و سنت سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی سلف صالحین میں ایسی بات ملتی ہے۔ اور خصوصاً جو بات آپ نے کی ہے استقبال رمضان کا روزہ رکھنے کے متعلقہ، تو اس کے متعلقہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے جی جی کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، صحیح، مگر وہ شخص کہ جس کی ایک پہلے سے روٹین چلی آ رہی ہے کہ آدمی پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، یا ایک آدمی شعبان کے سارے ہی روزے رکھ رہا ہے، جی اس روزے کی ترتیب میں اگر کوئی 1-2 دن پہلے آ گیا تو وہ اس نے اپنی ترتیب میں رکھ لیا تو اور بات ہے۔ اسپیشلی یہ بات کہہ کے کہ میں نے استقبال رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو لہذا استقبال رمضان کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اگر ہم احادیث کا ہم مطالعہ کریں تو یہ بات بھی ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہے، صحیح، جبکہ آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزے تو فرضی ہیں، جی جی نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے، جی جی لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ آپ شعبان کے نفلی روزے بہت زیادہ رکھ رہے ہیں جی اور آپ نصف شعبان کے بعد روک بھی رہے ہیں۔ جی جی تو یہ مطلب ان ساری احادیث کا بھی مفہوم یہی نکلے گا کہ جو آدمی شعبان کے شروع سے روزے رکھ رہا ہے وہ بعد میں بھی رکھتا رہے، جی جی لیکن جس نے پہلے 15 دن میں نہیں رکھے اور بعد میں آغاز کرے تو وہ بھی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی ہے۔ صحیح، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ 1 دن یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کوئی حکمت بھی علماء نے بتائی ہے کہ؟ اس میں ظاہری بات ہے کہ حکمت علماء کا بیان کرنا، وہ اس میں کوئی میری رائے اور ہو سکتی ہے، آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کوئی حکمت نہیں بتائی، صحیح، لیکن جو علماء نے حکمتیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک جو معروف یہ بات ہے کہ ایک آدمی رمضان کے جو نا آغاز ہی یہاں سے کر رہا ہے 15 شعبان کے بعد، تو اب اس کو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ جو نا یہاں سے ایک آدمی پہلے سے کر رہا ہے نا تو اس کی ایک ترتیب بنی ہوتی ہے۔ جی جی جب 15 رمضان کے بعد آغاز کرے گا تو اس کی ترتیب ایسی ہوگی کہ وہ اس کو شروع کرتے کرتے ممکن ہے کمزوری اور وہ فرائض سے بھی رہ جائے۔ صحیح، تو اس حوالے سے ایک حکمت تو یہ ذکر کی ہے، باقی علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں، اس حوالے سے کوئی مرفوع حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ، روزہ بھی دیگر عبادات کی طرح ایک عبادت ہے اور نیت جو ہے وہ عبادت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو روزے کی نیت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ آپ کا سوال انتہائی اہم ہے، کیونکہ نیت ہر عمل کی بنیاد ہے۔ جی نیت جب ہر عمل کی بنیاد ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ روزہ بھی ایک بہترین عمل ہے، جی جی اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہے۔ جی بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہی ہیں۔ جی جی جیسی نیت ہوگی، اگر خلوص والی ہے تو عمل قابل قبول ہے، نیت خالص نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جی جی لیکن نیت سمجھنا چاہیے کہ نیت اور قول میں فرق ہے۔ بالکل، ایک قول ہوتا ہے جو زبان سے بات کہہ دی جائے اس کو قول کہتے ہیں، اس کو نیت نہیں کہتے۔ بے شک، اس کو اظہار نیت تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نیت کو ظاہر کر دیا ہے، جی جی جب زبان پہ بات آ گئی تو وہ نیت نہیں رہتی۔ صحیح، نیت ہے ہی دل کے ارادے کا نام، جی جی اور یہ ایک متفقہ چیز ہے کہ اس میں کسی مسلک کا کوئی فرق نہیں ہے، کسی گروہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ تمام مسالک کی بات لے لیں، تمام فرق کی بات لے لیں، سب اس بات پر تو متفق ہے کہ نیت ہوتی ہی دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی جی نیت ہے ہی دل کے ارادے کا نام۔ صحیح، جب نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو روزے کے حوالے سے بھی نیت دل میں ہی ہونی ہے، کہ انسان اپنے دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ فرضی روزہ رکھنا ہے، اور اس کی نیت کر کے آدمی روزہ رکھ لیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک معروف جو بات ہے، کیلنڈروں پر بھی لکھی ہوتی ہے اور دیگر جگہوں پر بھی لوگ بیان بھی کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو اس کے متعلقہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ بڑا مسئلہ حساس ہے کہ ہم کسی چیز کی نسبت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، یہ بالکل ہمیں بغیر دلیل کے نہیں کرنے چاہیے۔ جی جی تو جب ہم ایک پورے عدل کے ساتھ تحقیق کے زاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پرکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، بلکہ آپ صدیوں تک دیکھ لیں تو یہ لفظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ
ہمیں نہیں ملیں گے. مطلب ضعیف روایت میں بھی یہ الفاظ ثابت ہاں جی، نہیں یہ ہیں. ثابت نہیں ہے. صحیح. پھر آپ اس کے معنی پہ غور کریں تو معنی بھی بڑا عجیب ہے اس کا جی جی. کہ میں اگلے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. ہاں جی، حالانکہ آج کے لیے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. روزہ تو آج کی بات کر رہا ہے اور جی. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگلے دن کے روزے کی نیت. تو نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے، عمل کے بعد نہیں ہوتی. جی جی. تو یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ سنت کے مطابق ہو تو ہمیں دل میں نیت اور ارادہ کرنا چاہیے، زبان سے اظہار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. شاہ صاحب، نیت ہی کے تعلق سے ایک اور سوال ہے کہ فرضی اور نفلی روزے میں نیت کا کوئی فرق ہے کہ نفلی روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے اور فرضی کی کب تک کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، آپ کا یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ نفلی اور فرضی روزے کی نیت کب کرنی چاہیے، کیا دونوں کے کچھ الگ الگ احکامات ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. فرضی روزے کی نیت تو ہم نے فجر سے پہلے پہلے کرنی ہے. صحیح. کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ جس آدمی نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. صحیح. اور یہ فرضی روزے کے لیے ہی ہے. نفلی روزے کے متعلق جب ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پوچھتے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ جی. تو ہم اگر کہہ دیتے کہ ہاں جی یہ کھانے کے لیے ہے تو آپ تناول فرما لیتے. اور اگر ہم یہ کہتے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں انی صائم، پھر میں روزے دار ہوں. اللہ. تو اب یہ دیکھیں کتنی سہولت دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کے متعلقہ کہ آپ دن چڑھ چکا ہے لیکن ابھی تک آپ نے کھایا بھی ہے کچھ نہیں، جی. فجر سے لے کر اب تک. جی. تو آپ اس وقت بھی نیت کر کے آپ وہاں سے نفلی روزے کا آغاز کر سکتے ہیں. صحیح. تو نفلی روزے کی نیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے لیکن فرضی روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے. جزاک اللہ. شاہ صاحب، ایک شخص روزے کی نیت کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن دن کے کسی بھی حصے میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ روزے کو مکمل نہیں کرنا چاہتا یا اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی کہ وہ روزہ مکمل کرے، اس کو دوائی لینے کی ضرورت ہے یا کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم ترین عبادت ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم بلا وجہ روزہ نہ توڑیں، برداشت کریں. صحیح. لیکن الدین یسر، دین آسان ہے. بے شک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو تم تنگیاں نہ کرو. لیکن دین میں ہم اپنی طرف سے سہولت اور آسانی نہیں پیدا کریں گے. جی جی. ہم آسانی اور سہولت بھی شریعت کے زاویوں سے قرآن و سنت سے ہی لیں گے. بالکل. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. صحیح بخاری میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آپ کے صحابہ پر اتنی مشقت ہو گئی، فرضی روزہ رکھا ہوا تھا جی جی. کہ وہ بے ہوشیاں طاری ہو رہی ہیں ان پر. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو کہہ دیا کہ روزہ چھوڑ دو، اور یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے اب. صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کی بنیاد پہ فرضی روزہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے. صحیح. تو یہ ان احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور بھی احادیث ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے، وہ اپنی مرض میں جو ہے نا مشقت محسوس کر رہا ہے کہ وہ روزہ نہیں نبھا پائے گا، تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ لیں. جی. اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں وہ اور دن میں روزہ رکھ لے گا، بس ایک کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے رمضان کے بعد. ہاں جی، رمضان کے بعد. روزہ توڑنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب رمضان المبارک میں عام طور پر ہمارے ہاں غروب آفتاب کے کیلنڈر چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم وقت دیکھ کر روزہ افطار کرتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کی بنیاد پر کوئی 2-4 منٹ پہلے مؤذن جو ہے نا وہ اذان دے دیتا ہے اور اس بنیاد پر لوگ روزہ افطار کر لیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا ہے کہ اگر ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ کیلنڈر تو بالکل ایکوریٹ ہے، غروب آفتاب کا اس پر صحیح وقت درج ہے، لیکن اس وقت سے 2-3 منٹ پہلے اذان غلطی سے کسی نے دے دی، لوگوں نے روزہ کھول لیا، تو کیا اس کا روزہ ہم سمجھیں گے کہ ادا ہو گیا ہے مکمل، یا اس کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، یہ ایسا ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے، اور ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات گھڑیوں کا فرق ہوتا ہے مسجدوں میں. جی جی. تو جو مؤذن ہوتے ہیں انہوں نے مسجد کی گھڑی دیکھ کر جو انہوں نے اذان کہہ دی. جی جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شبہ ہوا کہ شاید باہر اذان ہو رہی ہے، جی جی. انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اذان کہہ دی. وہ نعتیں وغیرہ پڑھ ہاں رہے جی، ہوتے تو وہ کوئی اور کام کر رہے یا کوئی اعلان ہو رہا ہوتا ہے. جی جی. تو اس طرح شبہات کی بنیاد پر بعض اوقات وقت سے 2-4 منٹ پہلے، یا بعض اوقات ابھی اس کو وقت کا صحیح ادراک نہیں تھا تو 1-2 منٹ پہلے اذان کہہ دی، تو کیا اس کے روزہ پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جی جی. اس حوالے سے میں 2 باتیں کرتا ہوں.
اور دونوں میں سے ایک بات ہے احتیاط کی اور ایک ہے اعتماد کی۔ صحیح۔ جو بات ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور ہم عمومی طور پر اذان کے حوالے سے ہی مؤذن کے ساتھ چلتے ہیں، بے شک۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہہ دینا تو بس اس کے بعد کھانا پینا بند۔ صحیح۔ تو اس دور میں بھی اذان کے تابع ہو رہے ہیں، جی جی، تو ظاہری بات ہے یہ سلسلہ ہمارا مسلمانوں کا چلا آ رہا ہے، بے شک تو مؤذنین پر اعتماد کیا جاتا ہے اور مؤذن امین ہوتا ہے، بے شک۔ اس نے پوری امانت کا خیال کرنا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے عوام الناس تو ان کے تابع ہیں۔ جی جی، تو اب اس نے اذان وقت پر کہی یا اس نے اذان وقت پر نہ کہی تو اس میں ان کا تو بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ جی جی، جو 16 گھنٹے کا اگر لمبا روزہ رکھ کے جی جی، 1-2 منٹ پہلے کھول لیا ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ صحیح۔ تو یہ ایک بات ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وہ تو مکلف نہیں بناتے جتنی وسعت ہے اس کے مطابق۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مؤذن کی خطا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خطا و نسیان جو ہے ہم سے اٹھا دی ہے، اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتے۔ جی بالکل، اس بنیاد پر علماء کا ایک بہت بڑی تعداد کا موقف یہ ہے کہ اب 1-2 منٹ پہلے اگر اس نے کھول لیا ہے تو اس کا روزہ پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ جو قصور مؤذن سے ہوا ہے اگر وہ بھی اس سے غلط فہمی میں ہوا ہے جی اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ صحیح۔ جان بوجھ کر اگر 1 منٹ بھی پہلے کھولتا ہے جان بوجھ کے، جی جی، پھر تو اس کا روزہ باطل ہے جی جی، اور اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ جان بوجھ کر روزہ کھولنے کی سزا بہت بڑی ہے۔ جی جی، ایک آدمی یفطرون قبل تحلۃ الصیام، جو روزہ پورا ہونے سے پہلے افطار کرنے والے ہیں، حدیث میں ان پر بڑی شدید سزا کی بات آئی ہے۔ صحیح۔ تو اس نے تو جان بوجھ کر نہیں کیا، جی جی، اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں خطا و نسیان اس سے معاف ہے۔ صحیح۔ لیکن جو بات میں احتیاط کی کرنا چاہتا ہوں وہ احتیاط یہ ہے کہ شریعت کے جب ایسے معاملات میں 2 رائے سامنے آ جائیں جی جی، تو ہمیں احتیاط والی بات کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو کوئی بھی۔ بالکل اور اس میں یہ ہے کہ اس کی قضائی دے لیں ایک روزے کی، صحیح۔ چونکہ وقت سے پہلے افطار ہوا۔ جی جی، اور اس میں یہ ہے کہ خطا و نسیان جان بوجھ کر اگر 1 منٹ بھی پہلے کھولتا تو گناہ گار ہونا تھا، سزا کا مستحق ہونا تھا۔ جی جی، اب امام کی اس یا مؤذن کی اس غلطی کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جی جی، لیکن احتیاط کے تقاضے سے اگر اس کی قضائی دے لے تو یہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اگر جواز پر اعتبار کرتے ہوئے وہ نہ قضائی دے تو انشاءاللہ یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کیا کرو، یہ بابرکت ہوتی ہے سحری۔ تو کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، جس کو آج کل لوگ 8 پیرا روزہ کہتے ہیں، اور لوگوں نے یہ معمول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو کھانا کھا کر اور سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں، سحری بھی نہیں کرتے ہیں، اور بس کہتے ہیں جی ہم نے نیت کر لی روزے کی۔ تو ایسے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے جی کہ روزہ ایک عبادت ہے، بالکل، اور عبادت میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اپنی مرضی نہیں، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، جی جی، بلکہ روزہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ احکام اور وہ اعمال ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے ساتھ ہی آدمی کامل روزے کے اندر متبع بنتا ہے، پیروی کرنے والا بنتا ہے۔ جی جی، تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے جی فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، جی، جی اور اس سے پہلے حدیث میں لفظ ہے تسحروا، جی، حکم دیا آپ نے سحری کرنے کا۔ جی جی، اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ سحری فرق کرتی ہے، جی جی، یہود و نصارہ سحری یہود و نہیں نصارہ سحری نہیں کرتے۔ تو جب اتنی بڑی بات ہے تو پھر ہم جان بوجھ کے یا اپنے رات کے اوقات کا اپنا شیڈول ہم نے بنا رکھا ہے کہ سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، کرتے۔ جی جی، اس بنیاد پر ہم سحری نہ کریں۔ جی تو جو یہ تعلیمات تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، جی، تم نے سحری کرنی ہے، تمہاری سحری میں برکت ہے، جی جی، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، جی جی، یہ ساری باتیں کہاں جائیں گی؟ بالکل، تو ہمیں یہ پوری طرح ادراک بھی ہونا چاہیے اور احساس بھی ہونا چاہیے کہ سحری کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر نماز کے بغیر روزے کا کیا تصور رہ جاتا ہے؟ بالکل، جو آدمی سحری نہیں کرے گا اگر وہ سویا ہی رہ گیا جی تو جی، نماز کے بغیر تو روزے کا تصور کیا ہوگا؟ جی اس کے لیے سحری کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پھر بھی پورے ارادے کے ساتھ سوتا ہے کہ میں نے سحری کرنی ہے جی، جی اور فطرت انسانی کے مطابق اس کو نہیں بیدار ہو سکا جی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، پھر وہ آدمی اگر 8 پیر کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور سحری کے بغیر بھی روزہ جاری رکھ لیتا ہے تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ صحیح، نفلی روزے کے اندر اس طرح سحری کی تاکید نہیں ہے۔ نفلی روزی میں آدمی جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ بعض اوقات سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ رہے ہیں، جی جی، تو اس میں نفلی روزے میں آپ نے اس قدر تاکید نہیں کی، لیکن فرضی روزوں میں
ہمیں یہ بات پورے اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہم سحری کریں، اپنے اوقات ایسے بنائیں کہ سحری مس نہ ہو۔ لیکن کسی نیند کی وجہ سے یہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو آدمی 8 پیر کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا جواز موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، روزہ جو ہے وہ توڑنا یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، تو اگر کوئی شخص روزہ جان بوجھ کر توڑ لیتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے یا وہ ہم بستری کر لیتا ہے، یہ 2 ہی کام ہیں جن کے روزے میں پابندی کرنی ہے، یا کچھ کھانا پینا نہیں ہے یا ہم بستری نہیں کرنی ہے، تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بندہ جان بوجھ کر لیتا ہے اور روزہ اپنا توڑ لیتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک عورت فطری تقاضوں کے مطابق اس کے مخصوص ایام کا آغاز ہو جاتا ہے دوران روزہ، صحیح، روزہ اس کا بھی ختم ہو گیا، صحیح، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی ایک مرد ہے اور بالغ ہے، جی سوئے سے اس کو احتلام ہو گیا، جی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، صحیح، اس پر کوئی قدغن بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر شہوت کے ساتھ کوئی آدمی ایسا کام کر لیتا ہے، مباشرت کر لیتا ہے جس سے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، صحیح، کیونکہ روزہ کس چیز سے روکتا ہے؟ آدمی کو کھانے پینے سے بھی روکتا ہے جی اور شہوت سے بھی روکتا ہے، اور یہ قابو نہیں کر پایا تو لہٰذا اس نے روزہ توڑ دیا۔ جی جی لیکن اگر مرد اور عورت دونوں ہی رضامندی کے ساتھ یہ اپنی مباشرت کریں گے تو ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، اگر عورت مجبور ہے، مرد نے زبردستی اس کے ساتھ جو ہے نا مباشرت کر لی، اس کو مجبور کیا، پھر عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مرد کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی عورت پر وہ کفارہ اور وہ چیزیں نہیں ہوں گی، روزہ تو ٹوٹ گیا دونوں کا، صحیح، لیکن کفارے والی چیز نہیں ہوگی اس پر۔ صحیح، اور وہ کفارے والی چیز کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے تذکرہ کیا، جی میں اپنے خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھ پایا اور حالت روزہ میں نے مباشرت کر لی ہے، جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا کہ تو غلام آزاد کر۔ صحیح، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ غلام آزاد کریں۔ آج کل جس دور میں ہم ہیں وہ غلاموں کا تصور تو مٹ چکا ہے۔ جی جی پھر آپ نے دوسری بات کہی، جو آپ نے جو بات کہی ہے وہ آپ سوچے کہ اس پر کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اللہ اکبر، ایک روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے جی جی، اور 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں تو نے، بغیر کسی وقفے کے، بغیر وقفے کے۔ صحیح، اور اگر آدمی کے پاس یہ استطاعت ہے کہ 2 ماہ کے روزے رکھ سکے، پھر اور کوئی چیز نہیں۔ صحیح، اگر 2 ماہ کے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے جی جی، تو پھر آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، صحیح، تو اوسطاً جو اس کا کھانا بنے گا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو نصف سا ایک آدمی کے لحاظ سے تو تقریباً یہ 1.25 کلو گندم کے برابر۔ تو صحیح، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ 60 مسکینوں کو اس نے کھانا کھلانا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ جی جی، تو خلاصہ بات یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، مباشرت کر کے روزہ توڑ دے، تو اس پر کفارہ ہوگا، صحیح، اور کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، جو آج کل نہیں ہے، جی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ جی، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کی بات ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑنا اتنی بڑی بات ہے، جب ایک آدمی کو یہ احساس ہوگا جی جی، کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، جی جی، تو اس کو خود ہی اپنے روزے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے، وہ اس دروازے پر ہی نہ جائے جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ صحیح۔ شاہ صاحب، ایک شخص روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت اٹھتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ اسے تو رات کو احتلام ہو گیا تھا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ سحری کرے گا یا پہلے غسل کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ بہت اچھا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، جی نہائیں تو روزہ سحری نہیں کر سکتے، سحری کریں تو ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ جی پھر اسی طرح اگر میاں بیوی ہیں تو مباشرت کے ساتھ یہی معاملہ ان کا پیش آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا اس حالت کے اندر سحری کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی، تو اس میں سحری کھائی جا سکتی ہے۔ صحیح، صحیح احادیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس بات سے شریعت اسلامیہ نے بالکل نہیں روکا کہ وہ سحری نہیں کھا سکتے اس موقع پر۔ صحیح، تو اگر ان کے پاس وقت تھوڑا ہے، اولا بات تو یہی ہے، بہتر بات تو یہی ہے کہ وہ پہلے غسل کریں اگر وقت زیادہ ہے۔ جی لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے یا ہم پہلے سحری کرنا چاہ رہے ہیں، تو شریعت اس کی رخصت دیتی ہے۔ دین کے اندر جب سہولت موجود ہے تو اس کو سہولت پہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے سہولت ہے، چاہے پہلے سحری کر لیں بعد میں نہا لیں، چاہے پہلے نہا کے بعد میں سحری کر لیں۔ لیکن اگر وقت قلیل ہے تو ان کو یہی ترجیح دینی چاہیے کہ وہ پہلے سحری کر لیں، بعد میں نہا کے اپنی نمازیں ادا کریں۔
جی شاہ صاحب، روزے کی حالت میں مختلف چیزوں کے بارے میں عموماً سوال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر روزے کی حالت میں مسواک کرنا، اس کا اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، اور لوگ پھر اس میں تفریق کرتے ہیں کہ اگر تر مسواک ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور خشک ہے تو نہیں ٹوٹے گا. پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ وقت متعین کرتے ہیں کہ جی عصر سے پہلے پہلے کر لیں گے تو ٹوٹ جائے گا، عصر کے بعد کریں گے تو نہیں ٹوٹے گا. یہ تفریق اور یہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ روزے کے حوالے سے روزے کی حالت میں مسواک، جی اس حوالے سے واقعتاً بہت سارے لوگوں کا اپنا اپنا ایک نظریہ اور فکر ہے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے پیر میں کر سکتے ہیں اور پچھلے پیر میں نہیں کر سکتے، تر اور خشک مسواک کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مطالعہ کریں شریعت اسلامیہ کا، جی قرآن مجید میں اس بات کا کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں ہے. جی ہم احادیث سے لیتے ہیں تو کسی بھی صحیح حدیث میں ہمیں مسواک سے نہیں روکا گیا. صحیح. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسواک کے اندر ایک ذائقہ ہوتا ہے، جی ایک چیز ہے، تو روزے کی حالت میں جب کھانا پینا نہیں ہے، لعاب بھی جائے گا، اس کا ذائقہ بھی جائے گا، جی تو پھر مسواک سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. تو جی. جب ہم اس بات کی وضاحت میں جاتے ہیں تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں مل جاتا ہے صحیح. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیا کرتے تھے روزے کی حالت میں. جی. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے تو باب باندھا ہے کہ پچھلے پیر میں مسواک کرنا روزے دار کے لیے. صحیح. انہوں نے اس عنوان کو اٹھایا امام نسائی رحمہ اللہ نے، اور بھی محدثین نے اٹھایا. صحیح. اور انہوں نے دلیل یہاں سے اخذ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا. اللہ اکبر. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز بھی ہے، عصر کی نماز بھی ہے، جی تو اس کے ساتھ بھی مسواک کی بات کی جا رہی ہے. جی جی تو اب عصر کا وقت تو پچھلا پیر ہوتا ہے، جی کافی حصہ گزر چکا ہے دن کا، جی. تو اس وقت بھی اگر مسواک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک اس وقت میں بھی کی جا سکتی ہے. تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے تو ہمیں خشک یا تر کی اپنی طرف سے فقاہت بیان نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مسواک کی اجازت دینی چاہیے، روزہ دار مسواک کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مسواک کا اہتمام کم اور برش کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جاتی ہے، جی جی. تو اس حوالے میں احتیاط تو یہی ہے کہ کوشش کی جائے کہ اس کا لعاب باہر پھینکا جائے. صحیح. کیونکہ اس کا ذائقہ ہے، ایک زائد چیز ہے، اس پر آپ نے برش کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. جی. لیکن آپ برش بھی کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ذائقہ آنے سے، جی صرف ذائقہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی جی جب کوئی کھانے پینے کی چیز آپ کھائیں گے جی اور وہ معدے میں پہنچے گی پھر اس کا مسئلہ ہے. جی جی. تو صرف ذائقہ آنے سے شریعت جو ہے نا یہ نہیں کہتی. ذائقہ تو مسواک کا بھی ہے. ذائقہ تو مسواک کا بھی ہوتا ہے. جی. آپ کوئی مسواک کر لیں اس کا ایک ذائقہ ہے. جی جی. تو ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوشش کی جائے کہ اس کا لعاب باہر پھینکا جائے. جزاک اللہ خیر. شاہ صاحب، روزے کی حالت میں ایک مریض ہے، اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم ٹیسٹ کرواؤ، تو اس کا بلڈ ظاہرہ نکالنا ہے سرنج کے ذریعے، یا کوئی مریض ہے اس کو خون کی ضرورت ہے، روزہ دار جو ہے اس کا گروپ میچ کر جاتا ہے تو وہ خون کا عطیہ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو جسم سے خون نکالا جانا ہے روزے کی حالت میں، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ روزے کی حالت میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. ایک ہے بہت زیادہ خون نکل آئے جس سے آدمی بالکل کمزور ہو گیا ہے، جی. تو کمزوری کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے، تو پھر بندے کو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس سے روزہ ٹوٹنے کے اسباب پیدا ہوں. صحیح. لیکن اگر ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں وہ جہاد بھی کر رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. تلواریں بھی لگتی تھیں، تیر بھی لگتے تھے، خون بھی بہتے تھے، لیکن کبھی بھی ان کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ جی خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ جو بنیاد ہے نا کہ روزہ نکلنے سے، خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، سب سے پہلے اس بنیاد کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. صحیح. پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی ہے، ہجامہ جسے آج کل ہم کہتے ہیں. صحیح. تو ہجامہ کروایا، تو ہجامے میں یہ بات پکی ہے کہ وہاں پر خون نکل رہا ہے. بالکل. تو خون نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کی بات نہیں. باقی رہ جاتا ہے مسئلہ کہ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، خود خون نکلوایا جا رہا ہے، جی جی. یا کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے اور آپ جو ہے نا اس کو خون دے رہے ہیں، اور وہ روزے سے ہے. وہ روزے سے، آپ روزے سے ہیں اور خون دے رہے ہیں اس کو، ظاہری بات ہے آپ نے جو ہے نا خون نکلوانا ہے. جی. تو اس میں کتاب و سنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے روکا گیا ہو کہ خون نکلنے سے آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی جی. لہذا ضرورت کے تحت آدمی ٹیسٹ کے لیے خون نکلوا لے،
یا کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ دے دے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ کا خون دینے کے ساتھ آپ کے روزے کا اپنا مسئلہ بن رہا ہے تو پھر خام خواہ شوقیہ خون نہیں دینا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں اگر زندگی بچانے کا مسئلہ پیش آ گیا ہے جی، اور آپ کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کوئی خون نہیں مل alternate سکتا، نہیں، جی اور آپ کا ایک روزہ بھی جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے بعد روزہ نبھا نہیں سکتا جب تک کوئی چیز نہ کھاؤں، جی جی تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کی جان بچانا وہ اولین کام ہوگا، آپ اس کی جان بچانے کے لیے ایسا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ویسے عام حالت میں کوئی مریض ہے، کوئی آپریٹ اس کا کل کو ہونا ہے، پہلے ہی آپ خون دینے کے لیے جو ہے بات کریں تو پھر روزے کے بعد دے دیں، روزے کی حالت افطاری میں کے نہ بعد، ہونا۔ جی جی بالکل۔ جی شیخ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال روزے کی حالت میں قے کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی لوگ اپنی فقہی مشگافیاں چھوڑتے ہیں اور فرق کرتے ہیں کہ قے منہ بھر کر آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اس طرح نہ ہو تو پھر نہیں ٹوٹتا ہے، یہ تفریق جو ہے کیا کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ قے کے آنے کے متعلقہ کوئی تفصیل قرآن و سنت میں ایسی نہیں ہے کہ تھوڑی آئے گی قے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کے آئے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اس کے متعلقہ کسی بھی صحیح حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث میں کوئی ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ صحیح بس ایک روایت آ رہی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کیا کرتا ہے، صحیح، انگلی حلق میں ڈال جان لیتا ہے، بوجھ کے، جی تو وہ ظاہری بات ہے اپنے معاملات کو خراب خود کر رہا ہے۔ جی جی تو اس کے متعلقہ ایک روایت میں آ رہا ہے کہ جو جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ خود بخود تھوڑی آئے، زیادہ آئے، وہ بہت مقدار میں آئے، خود بخود جو کیا آ رہی ہے بیماری کے سبب سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قے آنے سے حلق میں بھی کچھ چلا جاتا ہے، یعنی معدے میں۔ اگر تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ قے آنے سے حلق میں کوئی چیز چلی جاتی، پہلے باہر کو آئی پھر وہ دوبارہ اندر چلی گئی، جی جی تو اس سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ بندے کے اختیار میں ہاں تو جی، کچھ ہے اختیار نہیں۔ میں کچھ نہیں ہے۔ جی۔ روزے کی حالت میں ایک عام طور پر اور سوال بہت زیادہ جو کیا جاتا ہے وہ انجیکشن کے بارے میں ہے، کہ روزے کی حالت میں ظاہر ہے منہ سے کھانے پینے کے بارے میں تو کوئی نہیں سوال کرتا ہے کہ دوائی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن انجیکشن کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، طبیعت بندے کی خراب ہو گئی ہے۔ روزے کی حالت میں بیماری پر صبر کرنا چاہیے صحیح اور کوشش کرنی چاہیے انجیکشن نہ لگوایا جائے، صحیح کیونکہ ہر شبے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنی بھی تقوی کی معیار پر احتیاط ہو سکتی ہے اتنی احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ صحیح لیکن کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اینٹی بائیوٹک کہہ سکتے ہیں، جن کا خوراک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ رگوں میں پہنچ کر کوئی تقویت بھی نہیں پہنچا رہے ہوتے، صرف اور صرف وہ کچھ بیکٹیریاز کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا کوئی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے خوراک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یا کورس ایک چل رہا ہوتا ہے کسی مریض کا، کوئی مریض کا کورس چل رہا ہے یا کوئی ایسی چیز، یعنی کوئی بھی انجیکشن ایسا ہے جس کا انسان کے جسم میں طاقت اور خوراک سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح تو اس ایسے انجیکشن کے بارے میں کوئی رخصت دی جاتی ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کوشش کرے کہ وہ روزہ افطار کرنے کے بعد لگوائے۔ لیکن کسی بیماری کے سبب سے ایسا انجیکشن لگوا لیا جس میں طاقت کا کوئی پہلو نہیں ہے، خوراک کا پہلو نہیں ہے، اور صرف ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چیز ہے، تو اس کو استدلال کیا جاتا ہے نہانے پر۔ صحیح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں نہائے ہیں، جی جی اور جسم میں مسام ہوتے ہیں، جی تو یہ بات ایک پکی ہے کہ جب آدمی نہاتا ہے تو اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، بالکل مسام کے ذریعے کچھ اس کے جلد میں چیزیں داخل ہو رہی ہیں، پانی داخل ہو رہا ہے، جی جی تو اگر نہایا جا سکتا ہے تو اس پر کہتے ہیں کہ جی اگر ایسی چیز جلد کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس سے اس کے کچھ نہ کچھ بیماری کنٹرول ہو جائے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جواز فراہم کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں جواز کی حد تک ہم اس بات کو رکھیں گے۔ احتیاط اس میں ہے کہ بعد میں لگوا لے، لیکن اگر کسی نے ایسا انجیکشن لگوایا جو طاقت کا نہیں، خوراک کا نہیں، تو اس کو جواز ہم فراہم کر دیں گے۔ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنا یا آنکھ میں دوائی ڈالنا، کسی کی آنکھیں درد کر رہی ہیں یا کان میں کوئی مسئلہ ہے تو روزے کی حالت میں ڈالی جا سکتی ہے یہ دوائی کان یا آنکھ میں؟ کوئی بھی دوائی آنکھ میں ہو، کان میں ہو، ناک میں ہو، ہمیں سب سے پہلے یہ بات سوچنی ہے کہ یہ دوائی کہاں جائے گی۔ صحیح اگر یہ دوائی ہماری معدے تک پہنچ جائے گی جی تو پھر تو بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے، صحیح اور اگر دوائی آپ آنکھ میں ڈالتے ہیں، قطرات باہر آ جاتے ہیں اور صرف اس کا ایک اثر جا رہا ہے، آپ کے حلق میں محسوس ہو رہا ہے، جی تو اس حلق اثر سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی چیز آدمی نے چکھ لی ہے، مسواک کا ایک ذائقہ آپ نے چکھ لیا ہے، جی
تو اسی طرح اگر کوئی چیز میڈیسن تو آپ نے ڈالی ہے آنکھوں میں، ڈراپ ڈالے ہیں، یا کوئی کان میں کوئی چیز ڈالی ہے اور حلق میں اس کا کوئی صرف ایک اثر گیا ہے، وہ چیز معدے تک نہیں جا رہی، جی جی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے بھی بات یہی ہے احتیاط کی، کہ آدمی کوشش کر لے کہ بچ جائے، جی لیکن صرف ایسی چیز میں ناک میں ڈالنے سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو ایک فریضہ ہے، بالکل وہاں پر بھی ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغے کرنے سے آپ نے روکا کہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا۔ حالانکہ عام حالات میں آپ نے بالغ فی الاستنشاق، حکم دیا ہے مبالغے کا عام حالات میں، جی لیکن روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا۔ صحیح، تو جب آپ روزے کی حالت میں مبالغے سے روک رہے ہیں جی کہ پانی کہیں ناک کے ذریعے حلق میں نہ پہنچ جائے، تو اسی طرح دوائی کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دوائی صرف آنکھ میں ہے یا کان کے پردوں کے اوپر ہی ہے، یا آپ کے جو ہے نا وہ بس کہہ لیں کہ آنکھ کے ظاہر پہ ہی ہے اور اس کا اثر نیچے نہیں جا رہا، تو کوئی بات نہیں، اس میں شرعی طور پر رخصت لینی چاہیے۔ ناک کی بات ہوئی ہے، ناک میں دوائی ڈالنے کی، تو ایک انہیلر ہوتا ہے جس سے جو دمے وغیرہ کے جو مریض ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ سانس کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگرچہ میڈیسن بھی شامل ہوتی ہے، جی جی لیکن وہ انسان کے پھیپھڑوں کی طرف جو ہے نا وہ جاتی ہے، صحیح، اور چونکہ سانس کا سلسلہ، آکسیجن کا سلسلہ پھیپھڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جی اور وہ معدے کی طرف نہیں جاتی، اور اس کی نالیاں صاف کرتی ہے تاکہ سانس کی راہ ہموار ہو جائے۔ صحیح، اس لیے اس حوالے سے وہ ایک آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن تو ہماری عام بھی جاری رہتی ہے، ہم سانس لیتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے، جی جی تو آکسیجن لینے سے یا اس کی ایسی میڈیسن جو اس کی راہ کو ہموار کر رہی ہے، خوراک نہیں بن رہی ہے اس کی، صرف ایک راہ ہموار کر رہی ہے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، اس کی رخصت ہے۔ انسان ایسا مریض جب روزہ رکھ رہا ہے تو یہ سہولت استعمال کر سکتا ہے وہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سحری کو تاخیر سے کرو، اور آتا ہے کہ تم اس وقت تک خیر اور بھلائی کو پالو گے جب تک تم سحری میں تاخیر کرو گے۔ تو اس تاخیر کا کیا مطلب ہے کہ انسان اذان ہونے کے بعد بھی کھاتا رہے؟ بس بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دیر تک کھانا کھاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی حدیث ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سمجھنا چاہیے۔ بے شک، اب بات جو پیغمبر کائنات نے فرمائی ہے، تو اس کی عملی تصویر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ہمیں، وہ ہماری سوچ سے بہت اعلیٰ ہوگی، ہمارے عمل سے بہت اعلیٰ ہوگی۔ جی جی تو ہم جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ سحری کر کے اذان سے اتنی دیر پہلے فارغ ہو جاتے تھے کہ آدمی 50 آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہوں۔ صحیح، تو جب آپ کا عمل واضح ہے تو تاخیر کی بات سمجھ آ گئی کہ وہ اذان سے پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رات 10 بجے آپ سحری نہ کر لیں، صحیح، 12 بجے نہ کر لیں، صحیح، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اذان فجر کے قریب سحری کریں، اور آپ کے 10-15 منٹ پہلے بچنے چاہیے جو آپ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، صحیح، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ہاں کسی سبب سے آدمی لیٹ ہو گیا، وہ کھا رہا ہے، تو اس کا بھی حدیث میں ایک رخصت مل رہی ہے کہ ایک آدمی نے برتن اٹھایا ہوا ہے اور اس سے کھا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نیچے نہ رکھ دے، صحیح، اس کو مکمل کر لے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ برتن میں سارے دسترخوان سے چیزیں اٹھا کے ڈالتا جائے اور وہ لمبی دیر جو ہے نا سحری کرتا جائے، ایسی بات نہیں۔ جو چیز کھا رہا ہے اس کو نیچے نہ فوری رکھ دے، یہ اس کے لیے، لیکن اس کو روٹین بنانا اور ایک عادت بنا لینا کہ دیر تک بھی سحری کرتے رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ اذان ہوتی ہے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، صحیح، لیکن جو چیز اٹھائی ہوئی ہے اگر اس سے کھا رہا ہے تو اس کو رکھے نا، وہ پورا کر لے۔ یعنی جو اصول بتایا گیا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے آپ کا روزہ شروع ہو گیا ہے جب، تو پھر اس کے بعد تو عقل بھی نہیں مانتی کہ انسان کھاتا رہے۔ بالکل عقل بھی نہیں مانتی اور شریعت بھی اس کو نہیں کہتی، لیکن صرف اتنی بات کہتی ہے کہ جو تم نے اٹھایا ہوا ہے بس وہ مکمل کر لو، صحیح، لیکن اور چیزیں نہیں۔ لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اتنی دیر پہلے فارغ ہوتے تھے کہ 50 آیات کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو ہمیں سیرت طیبہ کے مطابق تاخیر کا مطلب یہی سمجھنا چاہیے کہ آپ اذان سے پہلے فارغ ہوں۔ مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت شریعت میں دی گئی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس دور میں سفر جو تھا وہ بڑا مشقت والا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ آج تو لگژری گاڑیاں ہیں، اے سی والی گاڑیاں ہیں، اور انسان دنوں کے سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، تو کیا آج کل بھی مسافر جو ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی جا سکتی ہے؟ مسافر کو آج بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت دی جائے گی، دین
کوئی ایک وقتی دین نہیں ہے ہمارا دین. دین اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے. بے شک. اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے بڑا حکیم بھی کوئی نہیں ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بصیرت والا بھی کوئی نہیں ہے. بے شک. تو جب شریعت اسلامیہ نے ہمیں رخصت دی ہے، اور قرآن مجید آج بھی موجود ہے، مسافر کے لیے رخصت دی ہے، جی. بیمار کے لیے رخصت دی ہے، تو وہ رخصت ہر بیمار کے لیے بھی ہے، ہر مسافر کے لیے ہے. بے شک. جب وہ اپنے شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں جا رہا ہے، جی. جب وہ سفر کر رہا ہے، تو سفر مشقت والا ہی ہوتا ہے، چاہے ہوائی جہاز پہ ہو، جی. چاہے ٹرین پہ ہو، چاہے سہولت والا ہو. اس کی علت مشقت نہیں ہے. صحیح. ہمیں اس بنیاد کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت کیا مسافر کو دی ہے سفر کی بنیاد پہ یا مشقت کی بنیاد پہ. اب ایک آدمی سفر کر رہا ہے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اور جہاز میں، اور وہ بھی پورے سہولتوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. جی. ایک وہ مسافر ہے، لیکن اس کو شریعت رخصت دیتی ہے. اور ایک مزدور ہے جو آپ کے اپنے مقیم آدمی ہے، جی. جی. اور وہ سارا دن لوہا کوٹ رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، اس کو رخصت نہیں دیتی شریعت. جی. جی. اگر مشقت سبب تو اس ہوتی کا تو پھر سبب، اس کی سے یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ روزہ چھوڑنے کی علت جو ہے وہ مشقت نہیں ہے. صحیح. تو لہذا اعتراض کی جو بنیاد مشقت بنائی جاتی ہے وہ علت ہی شریعت میں نہیں ہے، سبب بھی نہیں ہے، وہ اصل سبب سفر ہی ہے. تو جب وہ مسافر ہو گیا تو اس رخصت میں وہ شامل ہو جائے گا، چاہے مشقت والا سفر ہو چاہے غیر مشقت والا ہو، ہر صورت میں اس کے لیے رخصت ہے. مسافر کے تعلق سے ایک اور سوال ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں سفر کرتا ہے، تو اس کے اپنے علاقے میں تو غروب آفتاب کا وقت کچھ اور تھا، لیکن جب وہ سفر کر کے جہاں پر گیا ہے اس کی منزل میں بسا اوقات کچھ منٹوں کا اور بسا اوقات گھنٹوں کا بھی فرق ہوتا ہے اس کی منزل میں. تو وہ روزہ پھر وہاں جا کر اس منزل کے مطابق افطار کرے گا یا اپنے علاقے کے مطابق وہ روزہ کھولے گا؟ جی بالکل. روزہ بعض اوقات آدمی رکھ تو کسی اور علاقے میں رہا ہوتا ہے، جی. اور سفر کر کے بعض اوقات ملک بدل جاتا ہے، بعض اوقات شہر بدل جاتا ہے، جی. طلوع اور غروب کے اوقات بدل جاتے ہیں. بالکل. تو اس صورت میں ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورج کے غروب ہونے پر ہی ہم نے افطار کرنا ہے. صحیح. تو جب حدیث میں آ گیا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور رات ادھر سے آ جائے جی. جی. تو آپ کے غروب کا وقت ہو گیا، جی. آپ کے افطار کا وقت ہو گیا. جی. بالکل. اس سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں. ایک تو بات یہ کہ اتم الصیام الی اللیل، جی. جی. جو جان بوجھ کر بعض لوگ روزے کو لیٹ افطار کرتے ہیں، جی. اور وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں لیل کا لفظ آیا ہے، تو حدیث میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی بتایا کہ لیل شروع ہو گئی ہے. لیل کی وضاحت لیل کر کی دی. وضاحت غروب آفتاب ہے. صحیح. تو لہذا غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا ہے، چاہے اس کے 2 گھنٹے بڑھ جائیں، 1 گھنٹہ بڑھ جائے، جہاں پہنچ رہا ہے. کم بھی ہو سکتا ہے. کم بھی ہو سکتا ہے. جی. جہاں پہنچ رہا ہے وہاں کا جب غروب ہوگا تو یہ آدمی افطار کر دے گا، تو اس کا روزہ وہاں پر پورا ہو جائے گا. لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی وہاں پر تو 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، جی. جی. اور بعض جگہ پر اس سے بھی زیادہ، اور رات جو ہے نا گھنٹے 1.5 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی رات آتی ہے، جی. 2 گھنٹے کی آتی ہے. تو وہ لوگ کیا اتنا لمبا روزہ رکھیں گے؟ جی ہاں، ان لوگوں کے لیے یہی بات ہے کہ وہ لمبی مشقت اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اجر بھی اچھا پائیں گے. بالکل. اس حوالے سے ان کے لیے وہی روزہ رکھنا ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک. صحیح. جو ہی فجر صادق ہو جائے کھانا پینا بند، جی. اور جو غروب آفتاب ہوگا وہ افطاری کریں گے. ہاں ایسے علاقے ہیں کہ جن میں 6 ماہ سورج غروب نہیں ہوتا، جی. 6 ماہ راتیں رہتی ہیں. بالکل. وہ لوگ کسی ایک مرکز کو اپنی بنیاد بنا کے اس کے اوقات کے ساتھ چلیں گے، وہاں پر کتنے گھنٹے کا روزہ ہے اس لحاظ سے اپنے سحری افطار کر لیں گے. اپنے کسی قریبی ملک کو ہاں دیکھ جی، لیں. قریبی ملک کو دیکھ لیں، یا پھر ام القریٰ مکہ کو بنیاد بنا لیں. صحیح. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے کسی کو بنیاد تو بنانا ہے. جی. جی. تو وہ کسی مرکز کو بنیاد بنا لیں. ابھی ہم نے ذکر کیا کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن وہ رمضان مبارک کے بعد اس کی قضا دے گا. لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مرض جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جیسے آج کل شوگر کی بیماری ہے، جس کو ایک دفعہ لگ گئی ہے وہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہوتی ہے اس کو، ہمیشہ کے لیے اس نے انسولین لگا رہا ہے یا جو بھی وہ دوائی لے رہا ہے. تو اس کو یقین ہے، مطلب شک بھی نہیں ہے، یقین ہے 100% کہ وہ رمضان کے بعد قضا نہیں دے پائے گا. تو وہ پھر کیا کرے؟
مریض کے متعلق آپ نے کہا کہ اگر اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ اس نے تندرست نہیں ہونا جی تو پھر وہ کیا کرے؟ جی اس حوالے سے قرآن مجید میں سب سے پہلے غور کرنا چاہیے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بالکل سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بیمار ہے وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضائی دے۔ جی ہمارے ہاں معمولی بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی فدیہ دے دو، کسی کو روزہ رکھوا دو۔ جی جی یہ روزہ رکھوانے والی تو اصطلاح ہی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، کوئی کسی شخص کا کیسے روزہ رکھے گا؟ وہ تو اپنے روزے رکھ رہا ہے، بالکل اور بعد میں بھی کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھے گا تو اس کی ایک ہی صورت ہے، صحیح بخاری میں تذکرہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں گے تو اس کے ولی روزہ رکھیں گے۔ جی جی، ہر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ہاں جی، ہر کوئی نہیں، جی تو اس لیے ہر کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ صحیح، جب یہ فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہوں، جی وہ نظر کے روزے ہوں، فرضی روزے ہوں، تو وہ تو ولی رکھ لیں گے۔ صحیح، لیکن کیا آدمی اپنے سامنے زندگی میں ہی کسی کو روزے رکھوا رہا ہے تو وہ اپنے روزہ رکھے گا یا اس کا روزہ رکھے گا؟ یہ روزہ رکھوانے والی بات، یہ اصطلاح اور یہ الفاظ ہی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح، تو ہمیں لفظ صحیح استعمال کرنے چاہیے، اگرچہ ان لوگوں کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم نے روزے کا فدیہ دینا ہے، جی جی، لیکن لفظ بھی صحیح استعمال کرنے چاہیے کہ جس سے ایک نظریہ کہ کوئی عبادت کسی کی جگہ پر دوسرا عبادت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، صحیح، تو ایک کی عبادت دوسرا نہیں کر سکتا جی جی جب تک کہ اس کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جی، جیسے حج بدل ہے، اس کی دلیل آ گئی، صحیح، کسی نے کوئی نظر مانی ہے، فوت ہو گیا، اس کے وارث اس کی نظر پوری کر سکتے ہیں، دلیل آ گئی، صحیح، تو بغیر دلیل کے کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔ جی جی، تو اس لحاظ سے جو مریض آدمی ہے وہ کسی کو روزہ نہیں رکھوائے گا، لیکن مریض کی جس طرح شوگر کا مریض ہے، اس میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ جی جی، ہمارے ایک مریض تھے، تقریباً 16 سال سے وہ شوگر کے مریض ہیں لیکن روزے رکھ رہے ہیں۔ صحیح، بہت سارے مریض ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہونے کے باوجود روزہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑے رکھ لیتے ہیں، سردیوں میں رکھ سکتے ہیں، چھوٹے دنوں کے رکھ سکتے ہیں۔ جی جی، تو جو ایسا مریض ہے اس کو فدیے کی بجائے اسی بات پہ جانا چاہیے، فعدۃ من ایام اخر۔ صحیح، اور اگر واقعی ایسا مریض ہے کہ اس سے رکھا ہی نہیں جا سکتا جی تو اس کے بارے میں دو صورتیں ہیں۔ جی، ایک تو موقف یہ ہے کہ وہ روزے شمار کرتے جائیں، بعد میں ولی اس کی زندگی کے بعد رکھ لیں۔ صحیح، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے سے جو موقف ہے، اور اکثر فقہاء و محدثین کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ صحیح، اور فدیہ کیا ہے کہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک روزے کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں، صحیح، اور اس کے لیے بھی 2 ٹائم کی بات نہیں ہے، صحیح، اس کے بارے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحیح، روزہ رکھوانے کی بات نہیں آ رہی کہ 2 ٹائم سحری بھی کروانی ہے، افطاری بھی کروانی، یہ بات نہیں ہے۔ صحیح، اس میں اتنی بات آئی ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ صحیح، اب وہ کھانا جب کھلا رہا ہے تو اس کا مطلب روزہ نہیں رکھوا رہا، جی جی، وہ کسی بھی وقت میں کھانا کھلا سکتا ہے اس کو، پھر ایک ٹائم کے کھانے کی بات آ رہی ہے۔ جی تو یہ فدیہ ہوگا اس کا جس آدمی کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور اس کی مشقت پہ مشقت ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں، وہ ان کی تندرستی کی امید ہوتی ہے، جی جی، ان کو اوقات مل سکتے ہیں بعد میں، جی وہ مشقت بھی برداشت کر سکتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فعدۃ من ایام اخر پہ عمل کریں۔ صحیح، لیکن کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کی بیماری اس قسم کی ہے کہ وہ بھوک برداشت ہی نہیں کر سکتا، جی جی، وہ بھوک برداشت ہی نہیں کر سکتا، جی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کا کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ آدمی فدیہ دے دے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ صحیح۔ حاملہ عورت کے روزے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ حاملہ ہو یا مرضعہ، جی، دودھ پلانے والی، جی دونوں کے لیے یہ بیماری ہی سمجھی جائے گی اور ان کو رخصت دی جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی بچے کی خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے جی جی جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے، جی اور جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تب بھی عورت کے لیے خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جی عورتوں کی کنڈیشنیں مختلف ہوتی ہیں، دیہاتوں میں یا بعض مضبوط اعصاب والی عورتیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ روزہ بھی رکھ لیتی ہیں اور یہ کام بھی سر انجام دے لیتی ہیں۔ صحیح جو عورت تو یہ برداشت کر سکتی ہے صحیح اس کے لیے رخصت نہیں ہے، صحیح اور جس عورت کے لیے مشقت ہو، وہ برداشت نہیں کر پاتی، یا بچے کی صحت کے مسائل اور خوراک کے مسائل بنتے ہیں اور اپنی صحت کے مسائل اس قدر گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ بیماری کا خدشہ ہے اور عورت کمزور ہو جاتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے رخصت شریعت نے رکھی ہے کہ وہ دوسرے ایام میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں، جب چھوٹے دن ہوں ان میں رکھ لیں، یا پھر جب موقع ملے گا بچے کو دودھ چھڑا دیں گی۔ اور اگر تسلسل کے ساتھ بعض عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو موقع ہی نہیں مل پاتا، جی تو مسلسل بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے جی یا دیگر مسائل ہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا،
تو وہ کوشش کریں کہ جب ان کو شمار کرتی رہیں، جب موقع ملے تو وہ پورا کر لیں. صحیح. اور اگر اندیشہ ہو کہ یہ میرے روزے ضائع مجھ سے رکھے بھی نہیں جائیں گے جی. اور ان کا کوئی اور حل بھی نہیں ہے، صحیح. پھر اس صورت میں فدیہ دے دیں. تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے معافی فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی رخصت کو قبول کر لیں گے. رمضان المبارک میں ایک بہت بڑی عبادت جو ہے وہ قیام رمضان اور تراویح ہے. تراویح میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ایک رویہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ نماز تراویح جب امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لوگ پیچھے سے یا تو مصحف کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آج کل موبائل میں قرآن مجید انہوں نے اپلیکیشن کی ہوئی ہوتی ہے اور موبائل ہاتھ میں پکڑ کر تو قرآن وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تراویح کے متعلق یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کچھ سالوں سے ہمارے معاشرے میں یہ رواج بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. میں اس کو رواج ہی کہوں گا کہ دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں. جی جی. پہلے ایک نے اٹھایا، پھر دو شروع ہوئے، پھر دیکھتے دیکھتے مسجد اب بھری ہوتی ہے کہ امام آگے پڑھ رہا ہے اور لوگ پیچھے قرآن لے کر کھڑے ہیں. جی. اس حوالے سے میں جو بات سمجھتا ہوں اور مجھے جو بات نظر آ رہی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل صورت یہی ہونی چاہیے کہ جو مقتدی ہیں ان میں ایک ایسا آدمی ہے سامع ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے غلطی آ جائے گی تو وہ خود ہی اس کو بتا دے گا. جی جی. باقی لوگوں کا کام کیا ہے؟ باقی لوگوں کے بارے میں شریعت ان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ باندھیں. جی بالکل. جب انہوں نے ہاتھ باندھنے ہیں اور یہ قیام کی یہ صورت ہے اور یہی مسنون اور سنت سے یہی ثابت ہے. جی. اب اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے تو اس کے لیے کیوں اس نے پکڑا ہے؟ جی. ایک ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، مجبوری کوئی نہیں. ہوں. اب جب قرآن پکڑے گا نظر کہاں رکھے گا وہ؟ قرآن پہ. جی. تو شریعت تقاضا کرتی ہے کہ نظر سامنے ہونی چاہیے. سجدے والی جگہ پر. ہاں جی، سجدے والی جگہ پہ رکھے، سامنے رکھے گا نظر. یہ کام بھی وہ نہیں کر رہا. پھر ایک زائد کام، حرکت ہے نا زائد، کہ قرآن پکڑنا ہے، توجہ اس پہ ہونی. کہتے جی ہمیں خشوع آتا ہے. جی جی. تو یہ کیسا خشوع ہے جو سنت سے ہٹ کر آتا ہو؟ بالکل. کہ صحابہ کے دور میں مصحف نہیں تھے، مصحف تو تب بھی تھے، تابعین کے دور میں بھی تھے، صدیوں تک یہ طریقہ نہیں آیا. اب پیچھے مصحف سارے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ جو ہے ہمارا ایجاد کردہ ہے. ہمیں ایسے طریقے پہ قطعی نہیں آنا چاہیے. یہ خشوع نہیں ہے. خشوع اصل یہی ہے کہ آدمی توجہ کرے، سنے. شریعت کہتی ہے سننا ہے. اور جب یہ آدمی اوپر دیکھے گا تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے نا وہ ذہن پڑھ بھی رہا ہوتا ہے. جی جی. تو آپ سماعت کریں، نہ کہ اس کے لفظوں کو اپنے نگاہوں میں رکھ کر آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں. یہ شریعت ہم سے تقاضا نہیں کرتی. تو شریعت تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے سامنے نظر رکھنی ہے، ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں، بلا وجہ حرکات نہیں کرنی. اور پھر جب رکوع کریں گے تو پھر قرآن کہاں رکھیں گے؟ پھر جیب میں ڈال لیں گے. اگر بڑا مصحف ہے تو رکوع میں ساتھ پکڑ کے رکھیں گے، ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں آئیں گے. سجدے میں جائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ہاتھ نیچے لگانے ہیں، وہ ہاتھ نہیں لگیں گے، یا سامنے کہیں رکھیں گے. تو یہ تکلفات ہیں، یہ سارے مسائل پیدا ہاں جی. تو عبادت کے اندر یہ تکلفات سے بالکل گریز کرنا چاہیے اور بالکل اپنے ہاتھ باندھ کے سماعت کریں. سماعت کا حکم دیا گیا ہے. اور اصل بات جو کام کرنے کا ہے، جی جی، کہ سالہ سال سے پیچھے مصحف لے کے کھڑے ہوتے رہیں گے. جی جی. جو ترجمہ سیکھنا ہے، اس کے الفاظ کو سمجھنا ہے، جی وہ ہم پورا سال نہیں سمجھیں گے. جی جی. پھر اگلے سال مصحف لے کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمیں پورا سال قرآن سمجھنا چاہیے تاکہ ہم 2-3 سالوں کے اندر اس قابل ہوں کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ہمارے دل میں اتر رہا ہو. اس کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. کسی مسجد میں ایسا ہے کہ وہاں پر حافظ قرآن کا اہتمام نہیں ہے، ان کو حافظ نہیں ملتا ہے نماز تراویح پڑھانے کے لیے، تو ایک غیر حافظ صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز تراویح ہمیں پڑھا دیں، تو کیا وہ مصحف کھول کر وہ نماز میں اٹھا کر وہ نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ امام تو ہر مسجد میں ہوتا ہے. جی. سارا سال وہ نمازیں کیسے پڑھاتا ہے؟ جی. اگر ہم سارا سال اس کی صورتیں، اس کے کچھ کلام سنتے ہیں تو ہمیں یہ مائنڈ کلیئر کرنا چاہیے کہ رمضان میں پورا قرآن تراویح میں ختم کرنا فرض نہیں ہے. صحیح. جب یہ اللہ تعالیٰ نے فریضہ ہی نہیں رکھا کہ آپ نے پورا قرآن ختم کرنا ہے، جی جی. تو پھر ہم اس تکلف میں کیوں جائیں گے کہ ہم نے مصحف اٹھا کر ہی پورا قرآن ہی ختم کروانا ہے؟ صحیح. ویسے تو آج کل حافظوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ ان کو مسجدیں نہیں ملتی. جی بالکل. تو ہم نے ضروری کسی ایسے آدمی کا اہتمام کرنا ہے کہ جس کو قرآن پورا نہیں آتا، اگر سننے کا ذوق بھی ہے جی جی. تو ہم ایسے حافظ تلاش کر لیں. آج کل کے دور میں بالکل مل جائیں گے. بالکل. اگر نہیں ملتا جی تو ہم اتنا سن لیں جتنا اس کو آتا ہے. جی. اور اگر اس کو آپ کا ذوق بھی زیادہ ہے اور وہ سنانا بھی چاہتا ہے تو پھر ہمیں صحابہ کی زندگی سے اتنی سی رخصت مل سکتی ہے کہ صرف امام
جی مصحف پر دیکھ کر پڑھا لے تو صحابہ نے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی. جی ایک خادم سے، غلام سے قرآن کے مصحف سے دیکھ کر امہات المومنین نے سنا ہے. صحیح اگرچہ اس روایت پر بھی بعض لوگوں نے کلام کیا، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ امام کے لیے صرف رخصت نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے. بہتر بات یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا، کہ مصحف دیکھ کر نہیں پڑھا جاتا تھا نمازوں میں، بلکہ زبانی قرات ہوتی تھی. اس کا یہ اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی نے مصحف دیکھ کے قرات امام نے کر لی ہے تو اس امام کی حد تک تو ہم رخصت لے لیں گے، نہ کہ اس کو دلیل بنا کے سارے مقتدی بھی اٹھا کر کھڑے ہو جائیں. یہ دلیل نہیں ہم نکال سکتے. ہمارے ہاں بعض مساجد میں اور بعض لوگ اپنے گھروں میں خواتین کے لیے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں ایک خاتون وہ نماز تراویح پڑھاتی ہے خواتین کو. تو کیا عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ اگر کرا سکتی ہے تو کیا وہ مردوں کی طرح ہی، جس طرح امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں مصلی پر، کیا عورت بھی امامت کروانے والی وہ مصلی میں آگے ہی کھڑی ہوگی یا عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی؟ تراویح کے متعلقہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں. صحیح. مسجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قیام اللیل اسے ہم کہتے ہیں، قیام رمضان اسے کہتے ہیں، ہم اسے تراویح بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس کو تہجد بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی عام دنوں کی تہجد ہی قیام اللیل ہے. تراویح بھی وہی چیز ہے. جی جی یہ تراویح اور تہجد الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جی جی یہ ایک ہی چیز ہے. تو اب یہ نفلی عبادت ہے، جی اور نفلی عبادت کے بارے میں احادیث میں آ رہا ہے کہ وہ گھر میں افضل ہے. جی جی تو مسجد میں پھر ہم ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس شخص نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے تاکہ وہ فارغ ہو گیا. جی جی یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں لائے ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایسے ہی ہے کتب لہ قیام اللیل، اللہ اکبر. پوری رات کا قیام لکھا گیا اس کے لیے. جی تو اب جب پوری رات کا قیام مل رہا ہے امام کے ساتھ قیام کرنے میں، تو اس لحاظ سے مسجد میں پڑھیں گے تو یہ ایک زیادت جو ہے نا وہ اجر کا باعث بن جائے گا. عمومی لحاظ سے قیام اللیل نفل وہ گھر میں افضل ہیں. صحیح. تو مرد بھی گھر میں اہتمام کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اہتمام کر سکتی ہیں. صحیح. لیکن عورتوں کی امامت کا طریقہ مردوں جیسا نہیں ہوگا. صحیح. عورت صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی. صحیح. تو یہ صحابیات سے ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ وہ اگر گھر میں نماز کا اہتمام کرتیں تو وہ آگے بڑھ کر امامت نہیں کرواتی تھیں، بلکہ اندر ہی کھڑے ہو کر ایک ہی صف میں، وہ 2 صفیں ان کی بن جائیں، 3 صفیں، لیکن جو ان کی امامت کروانے والی ہے وہ بھی صف کے اندر ہی ہوگی. صحیح. صرف وہ تکبیرات اور انتقال ارکان کے لیے، وہ رکوع جانے کے لیے، سجدہ جانے کے لیے، وہ اقامت جو ہے نا وہ تکبیر کہے گی، اور تکبیر کہہ کر وہ ان کو متنبہ کرے گی کہ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے، اب ہم نے سجدے میں جانا ہے، اب ہم نے اٹھنا ہے. باقی وہ اسی لائن میں کھڑے ہو کر وہ قرات بھی کرے گی اور سب کچھ معاملات نماز ادا کرے گی. شاہ صاحب، رمضان المبارک میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں تراویح پڑھا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا ایک مختصر اور جامع سا جواب دیا کہ آپ علیہ السلام رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو ہمارے ہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے مسجد میں 8 تراویح اور 3 وتر ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہم ایک شخص وہ ہے جس نے 8 تراویح امام کے ساتھ پڑھی اور لیکن وتر اس نے چھوڑ دیا. تو کیا وہ ان 8 رکعتوں کے علاوہ مزید نوافل پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتے ہیں کہ 11 سے زیادہ پڑھی نہیں ہیں، تو کیا ہم 11 سے زیادہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں رمضان میں؟ قیام رمضان اس کی تعداد کتنی ہے، اس حوالے سے جیسے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کا تذکرہ کیا، صحیح بخاری میں ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے. جی ہم ساری احادیث کو دیکھ لیں تو 13 رکعات بھی آپ سے ثابت ہو جاتی ہیں. جی تو ایک مومن کی ذہنی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب اس نے فالو کیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس نے آپ کی اتباع کی ہے تو وہ اس سے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کرے. جی جی اس میں ایک خیر ہے، اگرچہ رخصت کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، جی جی لیکن کمال درجہ یہ ہے محبت کا جی جی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کے مطابق ہی رہے، صحیح. تاکہ محبت کا صحیح حق ادا ہو جائے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. بالکل ایسی بات ہے. لیکن اس میں رخصت کا ایک پہلو نکل آتا ہے. صحیح. رخصت کا پہلو کیا ہے کہ نوافل. جی تو جو عمومی احادیث ہے نوافل کی کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت اختیار کرتا رہتا ہے، جی اس میں شریعت نے کوئی اوقات مقرر نہیں کیے. جن اوقات میں تو عام نوافل سے روک دیا، جی جیسے فجر کی نماز کے بعد
جی جی یا سورج کے زرد ہونے کے بعد، جی جی عصر کے بعد جب سورج زرد ہو جائے اس کے بعد، جی تو یہ تو ممنوع اوقات آ گئے. تو صحیح. اس کے بعد باقی سارے اوقات رخصت کے ہیں، جتنے مرضی نفل پڑھ لے جی اللہ کی قربت کے لیے. بالکل. اور ایک شخص اس کو مسنون سمجھ کے نہیں. جی جی جب مسنون کی بات کریں گے تو سنت 11 رکعت ہی ہے، بالکل. اور عمومی احادیث سے نفل پڑھتا ہے قربت الہی کے لیے، جی جی تو اس کا جواز احادیث سے نکلتا ہے کہ وہ جتنے مرضی نوافل پڑھ سکتا ہے. صحیح. اور اسی کی روشنی میں ابو داود کی ایک حدیث ہے سیدنا طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو کوئی بیٹا تھا، اس کو غالباً ملنے کے لیے گئے، تو گھر والوں نے کہا جی آپ رمضان میں آئے ہیں، ہمیں قیام کروائیں. صحیح. انہوں نے ان کو قیام کروا دیا اور وطر بھی پڑھ لیے. صحیح. قیام بھی کروا دیا، وطر بھی پڑھ لیے. صحیح. پھر اپنی عبادت کے لیے مسجد میں آ گئے. صحیح. تو ابو داود شریف میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ مسجد میں لوگ بھی پہچانتے تھے صحیح. کہ یہ صحابی رسول ہیں، جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو ہم ان کے پیچھے کچھ نوافل ادا کر لیں. انہوں نے آپ سے درخواست کی، پھر وہ کھڑے ہوئے اور ان کو 8 رکعت پڑھائیں، صحیح. لیکن وطر نہیں پڑھائے. انہوں نے وہ کہا پہلے پڑھ چکے تھے. اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں ہے. جی جی اب دیکھیں جو چیز منع تھی وہ نہیں پڑھا رہے ہیں، جی جی اور جس چیز کا جواز نکلتا تھا انہوں نے پہلے 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی ان کو 8 پڑھا دی ہیں. صحیح. تو اس سے صرف اتنا جواز نکلتا ہے کہ کبھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین موجود ہیں اور وہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، جی جی تو اس سے اتنا جواز نکلتا ہے کہ کوئی شخص وطر بھی پڑھ چکا ہے تو اس کے بعد بھی وہ نفلوں کا موقع مل جائے اس کو تو وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کبھی کبھار کی بات ہے، روزانہ کی بات نہیں ہے. روٹین یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے 11 رکعت پڑھے. مفتی صاحب، کچھ سال سے ہمارے ہاں ایک معمول بن گیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جب طاق راتیں آتی ہیں تو باقاعدہ قرۂ کرام کے ٹائم لیے جاتے ہیں اور اشتہار چھپوائے جاتے ہیں کہ تراویح کے بعد فلاں قاری صاحب فلاں مسجد میں قیام کروائیں گے، اور بلکہ ایک ایک رات میں کتنے کتنے قرۂ کرام بلائے جاتے ہیں، اور 2 رکعتیں فلاں قاری صاحب پڑھائیں گے، 2 رکعتیں فلاں قاری صاحب پڑھائیں گے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تراویح سے ہٹ کر رات کو جو ہے نا یہ قیام اللیل کا سلسلہ ایک روایت پا گیا ہے. اس کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ہماری مساجد میں جو قیام کا ایک سلسلہ تکلف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جی اس حوالے سے ہمیں بہت غور کی ضرورت ہے. جی عبادات ہوتی ہیں خلوص کے ساتھ، جی اللہ ذوالجلال والاکرام کو راضی کرنے کے لیے، جی اور اس میں جتنا تکلف آتا جائے گا اتنا خلوص مٹتا جائے گا. بے شک. پھر لوگ آواز کے پجاری بنتے جائیں گے کہ جس کی آواز پیاری ہے بس اس کو بلاؤ. پھر یہاں تک کہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کے خلوص میں بھی فرق آتا جائے گا. جی میں نے تو یہاں تک بھی بعض اوقات سنا ہے کہ ایک امام یہاں پہ وطر پڑھایا، پھر وہاں پہ وطر پڑھایا، پھر وہاں پہ وطر پڑھا رہا ہے. تو صحیح. جس پیغمبر کی ہم جو ہے بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر تو کہتے ہیں ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں. جی جی تو اس امام کو کس نے حق دے دیا کہ وہ جا کے 2 3 مرتبہ وطر پڑھائے صرف لوگوں کی ڈیمانڈ پہ؟ تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے اور شریعت کے تقاضے کیا ہیں. صحیح. تو شریعت اسلامیہ میں ٹھیک ہے کسی آدمی کی اچھی آواز قرات ہے، آپ اس سے قرآن سننا چاہتے ہیں، آپ اس کو بلائیں، علماء قراء کا ایک احترام ہے. جی جی لیکن جب آپ نے قیام کر لیا ہے، جی 11 رکعت پڑھ لی ہیں، پھر سے رمضان میں خاص ایک قیام کے لیے اہتمام کرنا اور مسلسل کرنا، پورے عشرے میں کرنا، طاق راتوں میں اہتمام کرنا، یہ چیز ہمیں تو نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے، نہ صحابہ کے دور میں ملتی ہے، نہ تابعین کے دور میں، بلکہ آپ صدیوں تک کہہ لیں تو یہ چیز نہیں ملتی. کہ چند سالوں سے زیادہ رواج اس کا آ گیا ہے، جب کہ آپ 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں تو یہ کوئی سلسلے نہیں تھے. تو ہمیں ان تکلفات سے بالکل بچنا چاہیے. اور جو منتظمین ہیں، جی مسجدوں کی انتظامیہ ہیں، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم پیسے خرچ کر کے لوگوں کے لیے اہتمام کر کے ہم اجر کی بجائے کہیں ہم اجر کے حاصل کرنے کی بجائے مجرم ہی نہ بن جائیں. جی جی اور ہم لوگوں کو ایسی لائن پہ لگا دیں کہ لوگ بس پھر کہیں کہ یہ قاری اچھا پڑھتا ہے، یہ نہیں اچھا پڑھتا، وہ جج بن کے ان کے فیصلے کرنے شروع ہو جائیں کہ آئندہ اس کو بلانا ہے، اس کو نہیں بلانا. جی جی تو یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام عبادت ہے، اور عبادت کے اندر لوگوں کے فیصلے کرنے نہیں بیٹھ جاتے، نہ لوگوں کے تکلفات کی وجہ سے ہم جو ہے نا ایسے انتظامات کریں،
بلکہ ایک جو سلسلہ چل رہا ہے، جو امام آپ کے پاس تراویح پڑھا رہا ہے، جی اگر آپ کو ضرورت پیش آ ہی گئی ہے کہ ہم کچھ لوگ رہ جاتے ہیں جی، پچھلے پیر آتے ہیں، کام کاج میں ہوتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے اہتمام کروانا ہے تو وہی امام کر دے. جی تو اسپیشلی قراء کو، اور وہ بھی ساری رات سفروں میں، کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ کام کوئی شریعت کے تقاضے نہیں ہے. شریعت کا تقاضا سادگی، عبادت میں خلوص، اور ایک جگہ پہ جم کر عبادت کرنا، یہی تقاضے ہیں. خام خواہ جو ہے نا یہ ان چکروں سے ہمیں باہر آنا چاہیے. رمضان مبارک میں ہماری مساجد میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو وطر بھی با جماعت ادا کیے جاتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر با جماعت ثابت ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر با جماعت تو ثابت ہیں. صحیح. جب آپ نے 3 دن قیام کروایا تھا جی جی تو اس میں مسند ابی یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی کتب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 11 رکعت پڑھائی ہیں. صحیح. تو ظاہری بات ہے وطر بھی پڑھائے ہیں ان کو. جی اور جہاں پہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سحری کے فوت ہونے کا ڈر ہو گیا، تیسرے دن اتنا لمبا کیا، جی جی تو اس میں بھی جو ہے نا وہ وطر چھوڑنے کی بات کہیں نہیں ہے، وطر شامل تھے اس وطر میں. شامل تھے. تو وطروں کی جماعت ہو سکتی ہے، صحیح. لیکن وطروں کی جماعت آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھا رہے ہیں جی تو آپ نے جماعت کروائی ہے. جی جی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑا کیا ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا ہے. تو وہی جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں، کوئی الگ سے کوئی امام وطروں کے لیے الگ نہیں لایا گیا. جی جی تو وطر پڑھانے کے لیے جو ہمارے ہاں اہتمامات کروا کے اس میں ایک کوشش ہوتی ہے جی دعا ہم نے جو ہے نا وہ ایک بڑی کرنی ہے، اور اس میں دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ تکلف ہوتا ہے. جی جی تو جو امام لوگوں کو زیادہ رلاتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو بلاؤ. جی جی بھئی لوگوں کو دکھانا ہے کہ رو کتنا رہا ہے کوئی، یہ تو اللہ کے سامنے رونا ہے آپ نے. جی جی تو پھر اس چیز کا ایک دکھلاوا سا بن جاتا ہے کہ کون کتنا جو ہے نا وہ دعا کر رہا ہے، کتنی لمبی دعا کی ہے، پھر رٹے رٹا الفاظ. جی جی پھر وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ دعا کی تھی، ہم نے بھی وہی الفاظ پڑھنے ہیں، جی اس وہی ترتیب، وہی الفاظ، ائمہ وہی حرمین اونچ، کو کاپی کیا جاتا ائمہ ہے. حرمین کو. اور وہی، اور بعض اوقات ایسے امام ہوتے ہیں ان کو خود ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، امام کو ترجمے کا پتہ نہ ہو، مقتدیوں کو، سننے والوں کو نہ پتہ ہو، اور ہم دعا کر رہے ہیں. سوائے تکلفات کے یہ کچھ نہیں ہے. صحیح. تو یہ تکلفات سے ہمیں باہر آنا چاہیے. ہاں ہم وطر با جماعت پڑھیں، قنوت نازلہ بھی کر لیں. ابن خزیمہ میں حدیث ہے، سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب قیام کرواتے تھے تو کہتے 15 رمضان کے بعد جی ہم لوگوں کی حاجات کی، بیماروں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور یہ قنوت نازلہ میں شامل ہو جاتی ہیں. صحیح. تو یہ لیکن تکلفات سے نکل کر وہی امام کروا رہے ہیں. تو قنوت نازلہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ قنوت وطر کے ساتھ، لیکن تکلفات کے بغیر ہونا چاہیے. صحیح. ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ اب چل گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے نام سے مطلب اشتہار چھپتے ہیں، اس کے اوپر ٹائٹل دیا جاتا ہے جستجوئے لیلۃ القدر. کہ تو لیلۃ القدر کی تلاش کی جا رہی ہوتی ہے اور جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے. ساری رات خطبہ کرام آتے ہیں اور وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ اس طریقے سے لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو لیلۃ القدر کی عبادت، اس کو ڈھونڈنا جو 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے، تو شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش تو ہمارا ایک ذوق ہے اور ہونا بھی چاہیے، جی. کیونکہ جو اس قرآن مجید میں جو اس کی اہمیت آ گئی ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اولیٰ ہے، جی جی اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، جی. فضیلت ہے بہت زیادہ، اور اس کی جستجو ہونی چاہیے. لیکن جستجو کا طریقہ ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ راہ تلاش کرتے ہیں، جی مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں جی ایک اہتمام کے ساتھ. لیکن کیا ہوا وہاں پر؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ان کو واعظ نصیحت کی ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیام کے لیے سب کو کھڑا کر لیا ہے؟ ہمیں یہ بات ملتی کہ وہ انفرادی عبادت کر رہے تھے. صحیح. ایک صحابی کہتے ہیں 21ویں رات تھی، آپ نے فرمایا تھا اس رات کو بارش ہوگی لیلۃ القدر کو. جی جی بارش ہوئی 21ویں رات کو، جی. اور وہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی گزار رہے ہیں، لیکن کوئی درس، واعظ نصیحت، کوئی چیزوں کا اہتمام یا کوئی لمبے چوڑے سلسلے کچھ بھی نہیں تھا. تو جستجو ہونی چاہیے. جی لیکن یہ جو دروس کا ہمارے ہاں سلسلہ چل پڑا ہے، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو یہ واعظ و نصیحت سے زیادہ صرف ایک رنگ رنگ کی باتیں سننے کا ایک موقع ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، واعظ نصیحت ایک اچھی بات ہے کہ جب آپ سے نصیحت طلب کی جائے کریں، جی تو جو پہلے سے وہاں موجود امام ہے، خطیب ہے، وہ 10 منٹ کی نصیحت کرے، ان کو ترغیب دلائے،
یہ قیام اللیل ہے، آپ اس کے لیے کوشش کریں، یہ آپ اپنی عبادات کریں، معافیاں مانگیں، گڑ گڑائیں، ان کو توجہ دلا دیں، بس پھر اپنا اپنا کام کریں۔ اگر زیادہ ضرورت آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ اچھی نصیحت کر لیتا ہے، کوئی ایک آدمی سے آپ 10-15 منٹ 20 منٹ اگر نصیحت کروا لیتے ہیں تو چلیں، اس کے والے سے تو کوئی بات سمجھ آتی ہے جی نصیحت کی ہے اس نے، جی جی لیکن پورا جلسہ رکھ لینا جی اور جناب 4 خطیب آ رہے ہیں، 2 خطیب آ رہے ہیں اور پوری رات اسی پر صرف کر دینا، جی لوگوں کو بیدار کروا رہے ہیں۔ جی شریعت کا مقصود صرف ان کی آنکھیں کھلوانا نہیں ہے جی جی کہ یہ آنکھیں کھول کے بیٹھے رہیں جی بس سوئیں نا، جی شریعت کا مقصود اس لیلۃ القدر کے اندر عبادت ہے، جی اور عبادت کا طریقہ کار کیا ہے کہ لمبے قیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار ہیں، جی اللہ تعالیٰ سے معافیاں اور گڑگڑاہٹیں ہیں، جی جی یہ سارے کاموں کا اہتمام لوگ کریں تو یہ اس میں جاگنا جو ہے نا، یہ تو سمجھ آتی ہے جستجو ہو رہی ہے، تو صرف اگر ہم نے تقاریر ہی سننی ہے تو وہ تو عام راتوں میں بھی ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے اس کا طریقہ کار کو، ٹرینڈ کو بدلنا چاہیے اور عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس میں خصوصاً انفرادی عبادت کی کوشش۔ شاہ صاحب، رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں مسلمانوں کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کی بہت زیادہ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جس نے 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کر لیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، تو اس حدیث کو لے کر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہ مفہوم حدیث مبارکہ کا درست ہے؟ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کیا جا سکتا، پہلی بات تو یہ مفہوم حدیث میں نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں لفظ یہ ہے کہ اس نے سمجھا نہیں۔ صحیح تو قرآن جتنی عظیم کتاب ہے اور جتنی اس میں گہرائیاں ہیں جی جی اور جتنے اللہ تعالیٰ نے علم اس میں سمو دیے ہیں، اور جس قدر اس کے اندر شریعت کے اصول، ضابطے، قوانین ہیں، اور جتنی اس کے اندر خشوع خضوع کی باتیں اور نصیحتیں ہیں، واقعی اگر آدمی اس پہ غور کر کے پڑھے گا تو 3 دن سے پہلے تو وہ ختم ہی نہیں کر سکتا۔ جی جی تو اس بنیاد پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو 3 دن سے پہلے ختم کرتا ہے وہ سمجھنے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جی جی تو آپ نے منع نہیں کیا اس سے، صحیح ایک ترغیب دلائی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، صحیح آہستہ پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، وقت لگائیں اس پہ۔ صحیح لیکن ایک شخص، ہماری جو معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہی نہیں، وہ 10 مہینوں میں بھی پڑھیں یا وہ 3 دن میں پڑھیں یا 2 دن میں پڑھیں، جی جی بس ان کا پڑھنا تو ایسے ہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جی جی لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے حروف اور الفاظ پر بھی اجر ہے، بالکل وہ سمجھ کے نہیں بھی نہ پڑھ رہا، قرآن پڑھے گا نا ایک حرف، جی جی اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ الف لام میم پر 30 نیکیاں بتائی ہیں۔ ہاں جی، تقاضا شریعت کا یہ کہ ہم سمجھیں، جی جی اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ترجمے کو سیکھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، یہ ہمارا حق ہے جی جی اور ہر مسلمان کا حق ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ایک رات میں، ایک دن میں ختم کر لیا، 3 دن سے کم میں ختم کر لیا، لیکن وہ بالکل تیزی سے ایسے نہیں پڑھ رہا کہ الفاظ ہی کاٹ رہا ہے، جی جی پڑھ وہ آرام سے رہا ہے، سکون سے رہا ہے، الفاظ ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہے، جی جی لیکن وقت اتنا دیا اس نے قرآن مجید کے پڑھنے کو کہ اس نے 3 دن سے پہلے ختم کر لیا ہے، جی جی تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے، وہ اجر پائے گا۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ کے پڑھتا رہے، تو لہٰذا اس حدیث کے مفہوم کے یہ مخالف نہیں ہوگا کہ جس آدمی نے 3 دن سے پہلے ختم کر لیا تو ہم اس کو غلط، گناہ گار نہیں کہیں گے، صحیح بلکہ ہم اس کو یہ ترغیب دلائیں گے کہ بھئی سمجھ کے آہستہ آہستہ پڑھو، پڑھنا اس کا یہ بھی ٹھیک ہی ہے، بس فقاہت اور سمجھ کے درجے میں وہ کم چلا گیا ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم نے اس پروگرام میں جو کچھ سیکھا ہے رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون